السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظر بد کس طرح لگ جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے اپنے آپ پر، اور جن وغیرہ کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ تیسری حدیث ہے، نظر بد حق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تھی تو وہ نظر بد ہے۔ اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ غسل کے پانی سے وہ شخص بھی غسل کر سکے جسے تمہاری نظر بد لگ گئی ہو، تو غسل کر لیا کرو۔ چوتھی حدیث ہے، اسما بنت عمیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے، تو کیا وہ ان پر دم کر سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ پانچویں حدیث یہ ہے کہ بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو تو نظر بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے۔ چھٹی حدیث، نظر بد کا لگنا حق ہے اور انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ ساتویں حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جب نظر بد لگتی ہے تو پہلے انسان بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے تو وہ موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ بھی بیمار ہو کر گر جاتا ہے، اور جب اونٹ کا مالک دیکھتا ہے کہ یہ بیمار ہے اور مر سکتا ہے، چونکہ مردار حرام ہے، تو وہ فوراً اس کو ذبح کر دیتا ہے اور وہ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ آٹھویں حدیث، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضا و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پہلو میں پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے یا پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا، اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں؟ یعنی بہت ہی دبلے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان پر دم کیا کرو۔ یہ احادیث تھیں نظر بد کے سلسلے میں۔ ناظرین، میں نے اس لیے بیان کی کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نظر بظر کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف بس اللہ کا حکم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا حکم سے ہی ہر کام ہوا کرتا ہے۔ نظر بد بھی اللہ کے حکم سے ہی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا انکار کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور حدیث کا انکار ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ نظر بد میں اور حسد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہر نظر لگانے والا شخص حاسد ہوتا ہے، اور ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب حاسد سے پناہ طلب کرے گا تو اس میں نظر لگانے والا انسان خود بخود آ جائے گا، اور یہ قرآن مجید کی بلاغت اور شمولیت اور جامعیت ہے۔ ناظرین، میں 5 اس کے اندر فرق بتاتا، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں صرف 2 بتاتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حسد جو ہوتا ہے وہ بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ جو نعمت دوسرے انسان کو ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور حاسد کو مل جائے، جبکہ نظر بد کا سبب حیرت، پسندیدگی اور کسی چیز کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دونوں کی تاثیر ایک ہوتی ہے اور سبب الگ الگ ہوتا ہے۔ جن کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی نظر لگ جائے۔ ناظرین، جن کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ طلب کرتے تھے۔ پھر جب سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو پڑھتے تھے، اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھیں۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ نشان تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اس کو دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ امام الفرا نے لکھا ہے کہ یہ سیاہ نشان جن کی نظر بد کی وجہ سے تھا۔ اب ناظرین میں اس کے علاج کی طرف آتا ہوں۔ اس کے علاج کے متعدد طریقے ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اگر اس کا پتہ چل جائے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے، پھر جس پانی سے اس نے غسل کیا ہو اسے نظر بد سے متاثر ہونے والے شخص پر بہا دیا جائے۔ اس طرح انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہو جائے گی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہیل بن حنیف نے غسل کرنے کا ارادہ کیا اور جب اپنی قمیض اتاری تو عامر بن ربیعہ نے ان کی طرف دیکھا اور ان کا رنگ جو تھا وہ انتہائی سفید تھا اور بہت جلد جو تھی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیل کو شدید بخار شروع ہو گیا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہیل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کسی پر شک ہے جس نے نظر لگائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، عامر بن ربیعہ پر شک ہے۔ سو آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس کے لیے غسل کرو۔ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، گھٹنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہیل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا اور سہیل شفا یاب ہو گئے۔ تو ناظرین اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیجیے۔ وہ غسل اگر کر لیتا ہے تو پیچھے سے پانی بہا دیے جس پر نظر لگی ہے۔ اچھا، غسل کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یاد رکھیے کہ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اس میں اپنا چہرہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے اپنی دائیں ہتھیلی پر پانی بہائے، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہتھیلی پر پانی بہائے، پھر پہلے داہنی کوہنی پھر بائیں کوہنی پر پانی بہائے، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں اور پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، پھر اسی طرح اپنے گھٹنوں پر پانی بہائے، پھر اپنی چادر یا شلوار وغیرہ کا اندرونی حصہ دھوئے، اور اس پورے طریقے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی جو گرے وہ اسی ٹب کے اندر گرتا رہے، زمین پر نہ گرے۔ پھر اس کے بعد جس شخص کو نظر بد لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک بار بہا دیا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی غسل نہ کرے تو فوراً اس کو یہ حدیث سنائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ضرور غسل کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جس شخص کی نظر بد کسی کو لگ جاتی تھی اسے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، پھر اس پانی سے مریض کو غسل کرایا جاتا تھا۔ اچھا، دوسرا طریقہ دیکھیے ناظرین، یہ تو پہلا طریقہ تھا کہ اگر معلوم ہو جائے تو غسل کرایا جائے اور پھر اس کو جس کو پر نظر لگی ہو اس پر پانی بہا دیا جائے۔ اب دوسرا طریقہ دیکھیے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او حین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تیسرا طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ چوتھا طریقہ یہ ہے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور پانچواں اور آخری طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر آخری تین صورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے۔ ان پانچوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے آپ اسے کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔